تمام اس قسم کی تمام آیتوں کو آپ سمجھ لیجئے گا، اور حاضر و ناظر کا ایک عقیدہ دے رہا ہوں آج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ وہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب میں حاضر ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب میں حاضر ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پاسٹ بھی ایک جہان ہے کہ نہیں؟ فیوچر بھی ایک جہان ہے، پریزنٹ بھی ایک جہان ہے۔ تو حاضر و ناظر کے عقیدے کو آپ جھگڑے کا عقیدہ مت بنائیے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 63 سال کی زندگی میں جو نبی نے دیکھا ہے بس وہی پریزنٹ پہلو ہے، اس کے علاوہ پھر حاضر و ناظر نہیں ہے، تب ان کو صاف کہیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ کس کی شان ہے؟ سارے عالم کے لیے وہ رسول ہیں۔ 63 سال کے لیے وہ صرف رسول نہیں ہے، اور جب وہ سارے عالم کے رسول ہیں تو ہر عالم میں ان کا میسج، ہر عالم والوں کو جاننا، ہر عالم والوں کا بایو ڈاٹا، ہر عالم والوں کی تفصیل ان کے نالج میں ضروری ہے، تب تو وہ پیغام پہنچائیں گے۔ ایک دم دنیاوی مثال میں دے دوں کہ بھئی جو کونسلر ہوتا ہے اپنے وارڈ کا، اس کو وارڈ کا ووٹ معلوم ہوتا ہے نا کہ ہمارے وارڈ میں اتنا ووٹ ہے، اس کا ڈیٹیل معلوم ہوتا۔ تو نبی کا پورا عالم وارڈ ہے، پورا عالم، پورا جہان، عالمین، وہ سارے جہان کے رسول رحمت ہیں۔ اب سارے جہان کا علم نبی کو ضروری ہے۔ اچھا، اور علم کے لیے ضروری ہے پریزنٹ ہونا بھی۔ اب آپ یہاں پر حاضر ہیں تب تو آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، اب حاضر نہیں ہوں گے تو علم کہاں سے ہوگا؟ جملے پہ غور کریں آپ۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر کے عقیدے کو کچھ وہابیہ وغیرہ نے بڑا ڈیپلی ایک دم لے کر کے چلے گئے ہیں کہ نہیں نہیں حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور 63 سال تک جب تھے تو وہ سب جو دیکھے اسی کی گواہی دیں گے، اب جو ہم کر رہے ہیں اپنی گواہی ہم دے لیں گے۔ ارے کتنی آیتوں کا انکار ہے آپ نہیں جانتے، سینکڑوں آیتوں کا انکار ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے حبیب جب میدان محشر قائم ہوگا اور میں سارے نبیوں سے جب گواہی لوں گا تو سارے نبی جب گواہی دے دیں گے تو پھر ان کی امتیوں سے گواہی لوں گا۔ ان کی امتیاں جب انکار کریں گی کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے سامنے کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا، تو ایسے عالم میں جب نبیوں کی گواہی اور ان کے انکار کرنے والی قوم کی گواہی کا مسئلہ سامنے آئے گا تو میں اس کے بعد کہوں گا کہ تمہیں کیسے معلوم، دھیان دیجئے، تمہیں کیسے معلوم، میں نبیوں سے پوچھوں گا کہ تمہاری رائے کیا ہے، تو نبیاں کہیں گے امت محمدیہ سے پوچھ لو۔ بار نمبر 2 میں آپ دیکھیں وجعلنا امۃ وسطا، امۃ وسطا سیقول الصفا کی سیکنڈ آیت ہے نہیں، وجعلنا جعلناکم امۃ وسطا، اے امت محمدیہ، ہاں وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو آپ لوگوں کو وہاں مطلب اچھے لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا، تو سارے لوگ کہو گے ہاں قرآن پاک میں ہم نے پڑھا ہے کہ نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا، موسیٰ نے اپنی قوم کو ڈرایا، سب نے اپنی اپنی قوم کو ڈرایا۔ اس کے بعد جب ساری گواہی ہو جائے گی تو اب رسول رحمت کو بلایا جائے گا، اے حبیب وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، آپ ان تمام پر گواہی دو، ان تمام پر آپ کی گواہی آخری ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں گواہی کے لیے ضروری ہے کہ جس کی گواہی دیں اس کا نالج ہو، اس کا علم ہو، اس کا بایو ڈاٹا معلوم ہو تب نہ وہ گواہی دیں گے۔ وٹنس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھا ہو تب نہ گواہی دیں گے۔ تو اب رسول پاک کو رب بلا رہا ہے۔ اچھا اپنے سے اگر نبی چلے جاتے تو یہ وہابی لوگ اور کہنا شروع کر دیتے کہ نہیں نبی تو اپنے سے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ محبوبیت کا لحاظ کر لیا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا ہم گواہ بناتے ہیں، اللہ نے کہا ہم گواہ بناتے ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ غلط نہیں بول سکتا، غلط نہیں کر سکتا جب اللہ نے نبی کو کہا ہے۔ اچھا اس سلسلے میں ایک اور لطیف ایک عقیدہ دے رہا ہوں، آپ کے اور ہمارے کاندھے پر کرامن کاتبین ہیں، ہے نا؟ قرآن پاک سورہ تکویر کی آیت کریمہ میں آپ جائیں، یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ کے اوپر ایک معزز فرشتے ہیں دو، جو ایک نیکی لکھتے ہیں رائٹ والے، بدی لکھتے ہیں لیفٹ والے۔
کاتبین لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، آپ جو جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ پورا قرآن میں صدیوں سے اعلان ہوتا جا رہا ہے کہ کرامن کاتبین جانتے ہیں، لکھتے ہیں۔ دنیاوی طور پر بتاؤ، آپ سوکار ہیں اور آپ کے کوئی مطلب لکھنے والے ہیں، لکھت جس کو آپ رکھیں، جب آپ صبح سے لے کے شام تک پہنچتے ہیں اپنے وہاں پر تو کن سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا کیا لکھے ہو؟ کسی اور سے نہیں، جس کو آپ نے لکھنے کا کام دیا ہے اس سے پوچھیں گے نا کہ یہ سارا بایو ڈاٹا بتاؤ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ لیکن جب میدان محشر قائم ہو رہا ہے تو آپ قرآن میں جان چکے ہیں کہ یہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ، پورا سنویدھان، پورا بایو ڈاٹا، پورا ڈیٹیل، پورا دفتر ان کے پاس ہے۔ اللہ ان کو نہیں بلا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو بلا رہا ہے، تم وٹنس بنو۔ جملے پہ غور کریں آپ، بھئی کرامن کاتبین کو بلایا جائے تو قرآن میں تو کہہ دیا گیا تھا کہ سارے اعمال، پورا ڈیٹیل آف لائف، انسان کے پورے لائف کا ڈیٹیل ان کے پاس ہے، تو اللہ بلا رہا ہے۔ ہاں پہلے کہہ دیا تھا، ان کی تو ڈیوٹی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وٹنس بنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی کیا ڈیوٹی تھی؟ تو اللہ پاک نے کہہ دیا یہ اپنے لاجک کو مت دوڑاؤ، میں وٹنس بنا رہا ہوں ان کو۔ تو اللہ کے رسول کو حاضر اور گواہ اور وٹنس ماننا یہ اللہ کی توحید ہے، نوٹ کیجئے گا۔ یعلمون، یہ کرامن کاتبین، یہ میری ذمہ داری سے تم لکھتے تھے، لیکن تمہیں گواہ نہیں بناؤں گا۔ دیکھ لیں لوگ کہ میں ایسے پر بھی قادر ہوں کہ لکھنے کا کام کسی کو دوں اور کسی کو نہ دوں، لیکن وٹنس اس کو بناؤں اور وہ گواہی دیں گے بھی۔ مصطفیٰ جان رحمت اس وقت رونے لگے اور کہنے لگے اے لوگوں سنو، میں اپنے گنہگار امتیوں کی گواہی کیسے دوں گناہوں کے بارے میں؟ تو اللہ پاک نے اسی وقت وعدہ لیا تھا، حبیب آپ پریشان مت ہوئیے، غیر امت تو ایسے ہی سمجھ لینا تھا کہ ہم نے آپ کو لکھنے کا کام نہیں دیا، پھر بھی ہم آپ کو وٹنس بنا رہے ہیں، ڈیٹیل لکھنے کا کام، تفصیل لکھنے کا کام نہیں دیا، پھر بھی بنا رہے ہیں۔ یہ میرا منشا ہے میرے حبیب، میں نے آپ کو یہ جب دیا ہے تو منشا آپ کی بھی میں جانتا ہوں۔ کیا ہے آپ کا منشا؟ منشا یہی ہے نا کہ آپ کی گنہگار امت کی رسوائی نہ ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی گنہگار امتیوں کی رسوائی نہیں ہوگی، دکھ نہیں دوں گا آپ کو، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ جملے پہ غور کریں آپ۔ تو جو لوگ حاضر و ناظر ان آیتوں سے انکار کرتے، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو یہ وہاں پر لاتے ہیں کیا کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پہ حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے، وہ ایک جگہ میں سکوڑ کر رکھ دیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو۔ ہم حاضر و ناظر صرف حیدرآباد کے لیے نہیں، سارے جہان کے وہ جب رسول ہیں تو سارے جہان کے لیے وہ حاضر ہیں، اور جو حاضر ہوتا ہے وہ ناظر ہوتا ہے، اور جو ناظر ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے۔ آپ پرزینٹ ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ زندہ بھی ہیں۔ تو تم چلے تھے ایک عقیدہ کا رد کرنے کے لیے، تین عقیدے ہمیں مل گئے۔ یہ کیسی دشمنی ہے کہ نبی کو پرزینٹ نہیں مانا جائے؟ ہاں، حاضر و ناظر کا ایک عقیدہ ضرور رکھیے گا کہ یہاں ہمارے ہم جیسے حاضر ہیں ایسے رسول اللہ حاضر ہیں نہیں، ایسے رسول اللہ حاضر ہو سکتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، یہ عقیدہ آپ رکھیے۔ حاضر ہیں یہ عقیدہ ہے، لیکن ایک دم یہیں پہ حاضر ہیں ایسا عقیدہ نہیں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگر چاہیں نبی تو حاضر ہو سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھیے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہی مطلب ہے سرکار آپ تو سارے جہان کے لیے رسول ہیں، تو سارے جہان میں آپ امیڈیٹلی حاضر ہو سکتے ہیں کیونکہ رسول ہیں۔ کہاں، کتنی، کس طرح؟ اس لیے کہ رسول جو ہوتا ہے نا وہ امت کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ مخلوق کی جو ضرورت ہو، اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیے، ان کی قوم چھو چھا پھوپھا میں پھنسی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا اور چھو چھا پھوپھا کو ختم کر کے توحید کے آئینے میں چھو چھا پھوپھا کیا۔ دم عیسیٰ، موسیٰ کی قوم میں دیکھیے نمرود، فرعون کا مسئلہ، تو فرعون کو توڑنے کے لیے موسیٰ کو بھیجا، نمرود کو چھوڑنے کے لیے ابراہیم کو بھیجا، تو جیسا سچویشن ہوتا ہے اسی کو ہینڈل کرنے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ جب طے ہے تو بتائیے سارے جہان کے جب یہ رسول ہیں تو سارے جہان میں جو سچویشن ہوگا وہ ہینڈل کریں گے کہ نبی نہیں؟ اور جب ہینڈل کریں گے تو سارے جہان میں حاضر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے رہیے اور کہیے گے کہ ہم فتح کر لیے ہیں اس میدان کو، کہاں سے ہوتا؟ اب بیٹنگ آپ کریں ہی نہیں اور شتک مار دیں، ایسا کیسے ہوتا؟
سمجھ رہے نا؟ تو رسول جب سارے جہان کے لیے ہیں تو سارے جہان کا سچویشن ہینڈل کرنا رسول کی ذمہ داری، اور جب رسول کی ذمہ داری میں ہے تو سارے جہان میں حاضر رہنا ضروری۔ اور اگر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کیسے ہوتا، تو پھر قرآن کا انکار کر رہے ہیں آپ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہان کا رسول بنایا، 63 سال کا صرف رسول نہیں بنایا، مکہ والے کا رسول نہیں بنایا، زندہ لوگوں کا رسول نہیں بنایا، مردہ کا نہیں بنایا، کیونکہ سارا جہان کا رسول تو قبر بھی ایک جہان ہے، برزخ بھی ایک جہان ہے، حشر بھی ایک جہان ہے، زمین بھی ایک جہان ہے، ساتوں طبقات میں جہان ہے، اوپر جہان ہے، سب جہان ہے، 18,000 مخلوقات جہان میں بستی ہے، سارے جہان میں رسول رحمت ہیں۔ ایک جہان میں پرزینٹ کا عقیدے کا انکار کر رہے تھے، یہاں دیکھ سارے جہان میں رسول حاضر ہیں، یہ توحیدی عقیدہ ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی حسن عقیدہ کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول